السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی دکھی دن ہے۔ یورپین یونین نے اور اب مجھے پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے یو کے نے بھی پی آئی اے کی ساری فلائٹس کو 6 مہینے کے لیے بین کر دیا، اور انہوں نے بڑی ایک لمبی تفصیل لکھی ہے اس کے اوپر، جس میں مینٹیننس سے لے کے کافی چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں، اور اینڈ میں وہ منسٹر کی سٹیٹمنٹ جو ہے اسمبلی میں اس کے اوپر آ گئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بیسکلی ریگولیٹر جو ہے وہ ان کنٹرول نہیں۔ ریگولیٹر کون ہے؟ ریگولیٹر سول ایویشن اتھارٹی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک بار سمجھ لیں آپ اس پہ، یہ صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پی آئی اے منسٹری آف ایویشن کے انڈر ہے، ایک پوری منسٹری ہے، اور اگر وہ بین ہوتی ہے تو منسٹر آف ایویشن کو سب سے پہلے سیک ہونا چاہیے، سیکٹری ایویشن کو سیک ہونا چاہیے، وہاں پہ جتنے بھی اعلیٰ عہدے دار ہیں جو پچھلے 2-3 سال سے، ان سب کو سیک ہونا چاہیے، بیکاز یہ ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اور یہ پرابلمس شروع آج نہیں ہوئے، یہ پرابلمس کافی پہلے سے شروع ہوئے کہ جب آپ ایک منسٹری بنا دی، ایویشن کی منسٹری بنا دی، اور اسی کے اوپر آپ نے کسی کو ایڈوائزر لگا، میں آپ نے مبشر لقمان کو ایڈوائزر بنا کے اس کے اوپر لگا دیا، اب وہ ریگولیٹر کا بھی ہیڈ ہے اور وہ آپریٹر کا بھی ہیڈ ہے، ادھر بھی اس نے اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے، ادھر بھی اس نے پرفارمنس شو کرنی ہے، تو وہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب تک 2 نمبریاں نہ ہوں، جب تک جھوٹی رپورٹیں نہ بنیں، جب تک غلط نعرے نہ لگے، تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو دباتے رہیں۔ اب یہ جو لیٹر آئی ایس آر نے لکھا ہے، بیسکلی یہ لیٹر آج نہیں آیا، یہ 2016 سے کمپلینٹس چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 سال آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، آپ نے ان کو کمپلائنس نہیں کی، اور آپ نے کچھ نہیں کیا، سول ایویشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا، منسٹری آف ایویشن نے کچھ نہیں کیا، اور پھر آبویسلی پی آئی اے نے نہیں کیا۔ اب آپ کے جب منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ٹی وی کے اوپر آ کے نیشنل اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے کہا اچھا سارا یہ بند کر دو، واٹس نیکسٹ؟ آیاٹا، آپ کی آیاٹا ایفیلیشن جو ہیں اب وہ 1 by 1 جائیں گی، آپ کو اوور ہیڈ روٹ بھی نہیں ملے گا، یعنی اگر آپ نے لاہور سے کینیڈا جانا ہے تو یورپ کے اوپر سے آپ فلائی نہیں کر سکتے۔ آپ کہاں سے جائیں گے؟ آپ رشیا کے اوپر سے آپ جائیں گے گرین لینڈ کی طرف سے ہوتے ہوئے، اور آپ کے، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آف ہینڈ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی پائلٹ کے پاس پولر ریٹنگ ہے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا جو نارمل سسٹمز ہیں یہ تو کام نہیں کرتے، وہاں تو جی پی ایس بھی نہیں کام کرے گا، تو اس کے تو الگ اس کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے ریٹنگ لینی پڑتی ہے۔ تو ہم نے کیونکہ وہ کبھی روٹ استعمال نہیں کیا، تو آئی ایم ایزیومنگ کہ ہمارے پاس تو وہ ریٹنگ ہی نہیں ہوگی، وہ لینے کے لیے بھی کوئی 2 ہفتے لگیں گے۔ کسی کو اگر کوئی اتھارٹلی کل صبح کو چلا جائے اور لے کے آئے تو تب بھی اس کو ایک ٹائم لگے گا۔ سو آپ کے آپریشن جو ہیں اس وقت بالکل بند ہو گئے۔ آج میں بی بی سی میں نے لگایا نمبر 1 سٹوری، کوئی اور چینل لگاؤ باہر کا، نمبر 1 سٹوری، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا نام آ رہا ہے، صبح کی پاکستان کی ہو رہی ہے، لیکن منسٹر ہمارے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں، ہمارے سیکٹری ایویشن چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے سول ایویشن کو تو پرواہ ہی نہیں، انہوں نے کہا بھاڑ میں گیا سب کچھ۔ اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ بیسکلی آپ کو میں بتاؤں کہ آیاسا جو ہے وہ اس میں غلط نہیں کہہ رہی ہے، لیٹس بی آنسٹ، میں کئی سال سے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ایس ایم ایس کہتے ہیں، اور ہر یعنی آیاسا کی جو ممبر ایئر لائن ہے اس کو اس ایس ایم ایس پہ اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جو ایئر فورس ہے اور جو کمرشل ایئر لائن ہے اس کی جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں آپ 100% سیفٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کمرشل ایویشن میں آپ منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ کے اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایئر لائن جو ہے وہ 100% سیفٹی پیٹرن پہ ہر وقت نہیں ہوتی ہے 24 گھنٹے، اور یہ ایک ایکسیپٹیبل نارم ہے، لیکن آپ اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ اس رپورٹنگ کو فالو اپ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ یہ وی لاگ جو ہے یہ بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جن کو ایویشن انتھوزیاسٹ ضرور ہے لیکن شاید ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے کارگو لائٹس میں، کارگو میں 6 لائٹس ہیں، آپ جہاز لے کے جا رہے ہیں اور اس کی 3 لائٹس کی آپ کو انڈیکیشن آ رہی ہے کہ وہ نہیں چل رہی، تو آپ انفارم کرتے ہیں ایئرپورٹ کو
کہ جی ہماری 3 لائٹس آف ہیں. اب ان کو یہ پتا ہے کہ کارگو میں اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ اندھیرا ہے، اور اگر یا تو انہوں نے اس وقت سامان نہیں نکالنا جب تک ایکسٹرنل لائٹ نہیں ہوتی، یا انہوں نے اس کو کس طرح سے نکالنا ہے، کیونکہ دے آر آلسو کورڈ بائی ڈفرنٹ انشورنس ایشوز. کہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مزدوروں کو کہیں کہ اندھیرے میں جا کے سامان اٹھاتے رہو، کسی کو چوٹ لگ گئی تو ادھر تو بڑے سخت لاس ہیں انشورنس وغیرہ کے، سو ہو جائے گی. ایئرپورٹ سروسز، ایئرپورٹ مینجمنٹ وغیرہ سارے سو ہو جائیں گے. تو آپ ہر چیز کو ایک رپورٹ کرتے ہو، اور اس رپورٹ کا جب آپ دوبارہ سے وہی جہاز جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے جاتا ہے، اگر وہی 3 کارگو لائٹس ہر دفعہ نہیں آپریٹ کر رہی تو پھر آپ کے مینٹیننس ایشوز ہیں. یعنی 3 لائٹوں کا فیوز ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دوسری یا تیسری باری یا چوتھی باری ان کا ٹھیک نہ ہونا اور ان کا متواتر وہاں پہ وہی خرابی رہنا، وہ ایک ایشو ہے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم پی آئی اے میں تو ہر آدمی کو ہڑتال کی عادت ہے کہ جی آج اس یونین نے ہڑتال تو آج اس یونین نے ہڑتال، اور آج پیلپا کی ہڑتال تو کل پیلپا کی ہڑتال، یہ سب کچھ شروع ہو رہا ہے. تو بڑے آپ کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے رہے. اچھا، اب ریگولیٹر ہمارا سو رہا ہے، ریگولیٹر ہمارا جو کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، پوری دنیا نے اب کہہ دیا، انہوں نے ریگولیٹر کا لکھ کر دے دیا. میں جب یہ کہتا تھا تو مجھے یہ کہتے تھے بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ غلط رپورٹ دے رہا ہے. میں جب کہا تھا کہ اے ٹی آر خدا نخواستہ کریش ہو جائے گا، یہ والا اے ٹی آر کریش ہوگا کیونکہ اس کے فلاں بلیڈ میں فلاں بلیڈ میں فلاں بلیڈ میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. اور میں ٹیمپرنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یو ٹی سی اپرووڈ نہیں تھی، وہ اس کی جو کریکشن تھی، یا اس کے ڈی آئی سیس پہ کام کیا تو یہ پرابلم ہوئی ہے. تو مجھے تو کہتے تھے وہ خدا نہ خواستہ کریش ہو گیا. پھر آپ یاد کریں میں نے کئی پروگرامز میں یہ بھی کہا کہ ہمارے پلینز ایم ای ایل پہ اڑ رہے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے. 1 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ، لیکن آپ کنٹینیوسلی پلینز کو ایم ای ایل پہ نہیں اڑا سکتے، کیونکہ آپ پھر ایک سرٹن رسک جو ہے اس کو ایکومولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب بہرحال یہ ہو گیا. واٹ نیکسٹ؟ کیا پاکستان میں ایویشن بند ہو جائے گی؟ اگر تو یہی سول ایویشن رہتی ہے، اور اگر تو اسی طرح کے لوگ باہر سے امپورٹ ہو کے اس میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر حال آپ کے سامنے ہے. تو جو انہوں نے پچھلے 30 سالوں میں 40 سالوں میں چاند چڑھایا وہ ابھی مزید چڑھ سکتا ہے. آپ کے پاس ابھی کوئی ایئر لائن نہیں ہے جو یورپ جا رہی ہے، اور اس کا آئی ایس آر رولز جو ہیں، آئی ایس آر سرٹیفکیشن جو ہیں، وہ یورپ کے علاوہ مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہر جگہ بڑی اسٹرکٹلی اس کی کمپلائنس ہے. تبھی آپ کو دبئی اور وہاں کا بھی پتہ چل جائے گا، ابو دھابی وغیرہ کا، قطر وغیرہ کا، وہ بھی نہیں آپ کو آنے دیں گے. تھائی لینڈ وغیرہ بھی آپ کو منع، فار ایسٹ وغیرہ بھی آپ کو منع کرے گا، اور اوور ہیڈ بھی نہیں آپ کو فلائی کرنے دیں گے، کیونکہ 6 مہینے کا بین لگ گیا. یہ 6 مہینے کا بین 3 مہینے کے اندر کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو ریٹنگ ہے اس کو وہ فور گو کر سکتے ہیں. اب اس کو میچ کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں فوری طور پہ، کیونکہ انہوں نے اٹھایا پائلٹس کا، پائلٹس اینڈ مینٹیننس. مینٹیننس تو ہر جہاز کی آپ پھر ہنگامی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی اٹس ناٹ راکٹ سائنس. گورنمنٹ اگر اس کے لیے فنڈز دیتی ہے تو وہ ہو جائے گا. پائلٹس کا جہاں تک ایشو ہے تو جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں ان کو یا تو فوری طور پہ جا کے ان سے کہہ دیا آپ آئی ایس آ کا اے ٹی پی ایل وہی لے کے آئیں. جب آئی ایس آ کا اے ٹی پی ایل لاتے تو پھر وہ کمپلائنس ہوتی ہے، یا پھر آپ گورے ہائر کرنا شروع ہو جائیں پی آئی اے میں. یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا. اب لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں دیر از آلویز این اپرچونٹی. ہر جنگ کے اندر، ہر حادثے کے بعد، ہر چیز کے بعد کوئی نہ کوئی ایک اپرچونٹی ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی کے لیے. پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ منسٹری آف ایویشن جو ہے اس کو ٹوٹلی اوور آل کرے، ری ویمپ کرے، اس کے بخیے ادھیڑے اور ان کو ٹھکانے لگائے جو ان کے اصل ٹھکانے ہیں، اور جس نے کھایا مال یہاں پہ اس کے پیٹ کے اندر سے نکالے. سول ایویشن اتھارٹی کو فوری طور پہ ری ویمپ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا ہنگامی بنیادوں پہ پروفیشنلز کو لانا پڑے گا، یا ایٹ لیسٹ دوز پیپل ہو انڈرسٹینڈ ایویشن، جن کی کمپریہنشن ہو کمرشل ایویشن کی. جو میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایئر فورس اینڈ کمرشل ایویشن دے آر مائلز اپارٹ. یہ اٹس لائک
डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कि आप क्या मुझे माल्टा पसंद है और कहता है मुझे सेब पसंद है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग है और वो अलग है. वन इज नॉट यू नो अ गुड एग्जाम्पल फॉर दी अदर. पीआईए तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, पीआईए का तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये ठीक हो जाएगी और हो सकती है. प्रॉब्लम है कि इसकी यूनियन बाजियां, इसकी लड़ाइयां, इसकी हड़तालें और इन सब चीज़ों को अब बहुत सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा. पीआईए के लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, पीआईए के जो काम करने वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग नए सिरे से करवानी पड़ेगी. होता क्या है कि जब एयरलाइंस जो हैं वो लॉस में जाना शुरू होती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उनकी सफ़र करती है वो उनकी ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स करती है. आप एक डीएफएस आप ला रहे हैं या डीएफओ ला रहे हैं, आप उसको तो ट्रेन करवा लेते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं ट्रेनिंग अपनी इम्पार्ट करता, वो इल्म के ऊपर नाग बन के बैठ जाता है. आपको हर एक को ट्रेन करवाना है. यहां तक कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, असल जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है वो रैंप के ऊपर आते हैं. जो हमेशा मैंने एक बात की है, मैं अपने दोस्तों को समझाता हूं, एयरलाइन इज नॉट अबाउट एरोप्लेन्स, एयरलाइन इज अबाउट सिस्टम्स. अगर आपके सिस्टम सही है तो आप गलती करेंगे, लेकिन बार बार नहीं करेंगे और वो गलतियां मैनेजेबल होती हैं. ये इंडस्ट्री नॉर्म है और ये इंडस्ट्री के प्रोसीजर्स में आती है. ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि टायर पंचर हो गया या ये हो गया या वो लग गई तो ये हो गया. ये सब मैनेजेबल चीज़ें हैं. बट ऑन गोइंग ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि आप समझे कि जो आदमी गाड़ी ला के फ्यूल डाल रहा है जहाज में, जहाज फर्ज करे रनवे पे खड़ा है और उसमें फ्यूल डाल रहा है, चित्राल में है या कहीं पे है, और वहाँ पे वेदर आ गया, वहाँ पे विंड चल रही है बड़ी ज़्यादा, तो उसको एग्जैक्टली पता होगा उसने किस स्पीड में अप्रोच करना है, उसने लगाना है. उसको ये पता होगा कि ये जो अब विंड है इसकी जो वेलोसिटी है ये उसके लिए डेंजरस तो नहीं है, पाइप्स उखड़ेंगी तो नहीं, पेट्रोल हवा में तो नहीं, यानी उसका फ्यूल जो है वो निकलेगा, या कोई लीकेज तो नहीं हो जाएगा. आई मीन वट एवर, ये हर चीज़ का इसके मैन्यूल्स. यानी कोई काम आपको तो सिर्फ पायलट नजर आता है या इंजीनियर नजर आता है, लेकिन इवन जो बस ड्राइवर है आपका, जो एयरपोर्ट के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है. और ये हमारे गार्ड्स की तरह नहीं है. हमारे घरों में जो गार्ड है जो गन लेके तो खड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं पिछले 5 साल से उस गन की गोली चली भी है कि नहीं चली, या किसी फायरिंग रेंज पे जाके उन्होंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है. सो कहने का तो वो गार्ड्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी प्रोफिशिएंट ऑन जॉब, बिकॉज हम उनको अपने घरों में या अपने कामों के ऊपर हम उनको उस तरह कॉन्टिन्यूस ट्रेन नहीं कर रहे, या वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन देयर ट्रेनिंग. यही चीज़ें. अब अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें से? या तो एविएशन इंडस्ट्री बंद हो रही है इस मुल्क में. खैर अगर तो यही मिनिस्टर रहे और यही एविएशन मिनिस्ट्री रही और इसी तरह की सिविल एविएशन रही तो कुछ भी بعید नहीं है. लेकिन अगर वी टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और आज दिस विल बी आप समझें कि सिल्वर लाइनिंग फॉर अस, कि हम इसको एयरलाइन को और इस तरह की और 2-4 एयरलाइंस बनाकर हम उनको खड़ा कर लें और अपने पैरों पे खड़ा कर लें. तो ये हमारे लिए मौका है, जो हमें मौका मिल नहीं रहा था कि हम 4 महीने ग्राउंड करें अपने जहाज़ों को, उनकी मेंटेनेंस करें, हम अपने पायलट्स को रीट्रेन करवाएं, हम अपने बाकी स्टाफ को रीट्रेन करवाएं और एयरलाइन को मॉडर्न बुनियादों पे, जिस 21st सेंचुरी में जो चलनी चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड की कम अज़ कम, इफ नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड एयरलाइन, उस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड पे हम ले आए. अगर अब हमारे पास मौका है, नाउ वी कैन डू इट, एंड नाउ वी नीड द राइट अप्रोच, द राइट पीपल एंड द राइट बिजनेस प्लान फॉर इट. इट कैन नॉट बी डन. ये अपना जोर से नहीं होगा, ये छड़ी घुमा के नहीं होगा, ये बड़े तरीके से होगा, प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड लेके होगा, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर होगा. और फिर ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने जो लिस्ट की, उस लिस्ट पे तो मुझे भी एतराज़ है. मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या क्या है. बगैर सोचे समझे एक आदमी ने दे दिया है, बस उसका कोई पूछने वाला ही नहीं है. पता नहीं कैबिनेट में भी किसी ने पूछा उसको कि नहीं पूछा, वैसे तो मुझे नहीं लगता. बट ऑन द होल इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग डे फॉर एनी एविएटर इन पाकिस्तान, एंड इट इज़ अ डिप्रेसिंग डे फॉर एवरी पाकिस्तानी, स्पेशली द ओवरसीज पाकिस्तानीज हु ऑलवेज रिलाई ऑन पीआईए. अब इसका मतलब है कि अगले 6 महीने के लिए गवर्नमेंट का डेफिसिट भी हो गया, क्योंकि सारे टिकट आपके डॉलर में बिकते थे और वो अब वो आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बंद हुआ.
تو یہ بھی ذرا بجٹ ڈیفیسٹ میں ایڈ کر لیں گے. آئی ہوپ حفیظ شیخ صاحب ان کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں اس کو کیسے یہ ملٹیپلائی ہوگا. سو جو بات میں کئی سال سے کہہ رہا تھا اگر آپ پہلے دن سن لیتے اس کو, اور آپ کو بار بار میں کہتا رہا ہوں جو باتیں سول ایویشن کے متعلق, ایئر لائنس کے متعلق, اگر آپ وہ سن لیتے تو آپ اس کو ایک پاگل آدمی کا خواب نہ کہتے, ریالٹی بیسڈ ایک بزنس پلان آپ بناتے, تو آپ اس ملک کے لیے بھی اچھا کر رہے ہوتے. بٹ چلیں ابھی کر لیں. یو آر واچنگ مبشر لقمان. Until the next time, Allah Hafiz.